اور بک کسے کہتے ہیں؟ جسے پڑھا جائے کتاب کو کہتے ہیں. وہ کتاب اس سے آپ سب لوگ واقف ہیں. لیکن دوسری کتاب جس کا تعارف میں آپ کو کرانا چاہتا ہوں وہ کتاب میری اور آپ کی زندگی کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر آتھر میں آپ ہم سب خود ہیں. ہم اپنی اس کتاب زندگی کا ایک صفحہ روزانہ کھولتے ہیں اور وہ آج کھل چکا ہے. ہماری آنکھ کھلتے ہی وہ کھل چکا ہے اور اس کتاب زندگی کو ہم نے لکھنا شروع کر دیا. ہم روزانہ اس کتاب زندگی کا ایک صفحہ لکھتے ہیں اور پھر پلٹ دیتے ہیں. پھر لکھتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں. اور اس کتاب کا والیوم آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے. اب یہی وہ کتاب ہے جو آنکھ بند ہوتے ہی، ہماری آنکھ بند ہوتی ہمارے ساتھ بند کر دی جائے گی. یعنی اس دن ہم اپنی اس کتاب زندگی کا آخری صفحہ لکھ رہے ہیں اور پھر قیامت کے دن یہی کتاب اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ میں دے گا اور کہے گا کہ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی. اور قرآن مجید کا ہر قاری یہ بات جانتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے انسان کو یا تو بڑے اعزاز کے ساتھ اس کے سامنے سے اس کے دائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی، یا پھر یہی کتاب جو ہے وہ اس کتاب کو انسان لینے سے اوائڈ کرے گا تو یہ کتاب اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں تھمائی جائے گی. بڑا خوبصورت نقشہ قرآن مجید نے 2 مقامات پہ اس منظر کو پیش کیا ہے. ایک آپ کے سامنے سورۃ الانشقاق میں الفاظ ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. پس جسے اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو اس کا تو آسان حساب لیا جائے گا. اور اس آسان حساب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق بیان کیا کہ آسان حساب یہ ہوگا کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے گی، اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو درگزر کیا جائے گا اور انسان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا فقط ہلاکا، تو وہ تو ہلاک ہو گیا. تو پہلی بات کہ جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا. وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. اور اسی بات کو سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے اور خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو خوشی سے کہے گا دیکھو پڑھو، یہ لو میری کتاب پڑھو، دیکھو میری کتاب، دیکھو میرا رزلٹ کارڈ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب، اپنا رزلٹ پا کے رہوں گا. فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. وہی جو آسان حساب کے بدلے میں اب جو کچھ مل رہا ہے نا، فہو فی عیشۃ راضیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اور اسے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے لے کر ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے دنوں میں کرتے آئے ہو. اور اس کے برعکس وہ شخص بھی ہے جس کو اس کی کتاب، اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے سورۃ الانشقاق میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے جسے اس کی کتاب پکڑائی جائے گی فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں چلے گا. اور سورۃ الحاقہ میں اس کو بتایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جسے اس کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے میرا حساب معلوم ہی نہ ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اور اے کاش وہ جو موت مجھے ایک دفعہ مل گئی تھی
وہی میرا کام چکا دیتی، میرا کام وہی تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ نہ لایا جاتا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہی نصیحت ہے قرآن مجید کی، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفاسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ان آیات کا اگر ترجمہ آپ کو ڈائریکٹ آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا ترجمہ کسی بھی زبان کا ترجمہ کبھی بھی اس زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑھیں، وہ الفاظ آپ کے اندر اتر رہے ہو خود، کیا ہی مزہ آئے گا آپ کو۔ اور ان آیات کے حوالے سے جب یہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے تو اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تفسیر بھی کنسلٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی اس کتاب کو کس ہاتھ میں لینے کے کام کر رہا ہوں، میں تیاری کیا کر رہا ہوں، کیا یہ کتاب مجھے دائیں ہاتھ میں ملنے کا چانس ہے، یا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دوسری صورت میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید کی نصیحت ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اور الحمدللہ ہم سب اس کے جواب میں یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یس وی آر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن مجید قیامت کے دن اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرے گا کہ اللہ یہ بندہ مجھے تیرا کلام مانتا تھا، اسے پڑھتا تھا، اسے سمجھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، پھر سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن قرآن جو ہے ہمارے لیے سفارشی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان جو کہ قرآن مجید کی زبان ہے، نبی وسلم کا فرمانا ہے کہ عربی سے محبت کرو 3 وجوہات کی بنا پر، اس لیے کہ میں عرب ہوں، نمبر 2 اللہ کا کلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے، نمبر 3 اہل جنت کی زبان عربی۔ تو عربی زبان سے محبت کریں، کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ عربی کو آہستہ آہستہ نکال دیا جائے، اور وہ نکال بھی چکے ہیں، سلیبس غائب، یا اگر رکھا بھی ہے سلیبس تو اتنا مشکل ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ سب سے ناپسندیدہ سبجیکٹ بچوں کا، اگر آپ پوچھیں ان سے کہ سب سے مشکل اور برا سبجیکٹ کون سا لگتا ہے تو کہتے ہیں عربی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کام میں آگے آئیں، خود بھی سیکھیں عربی، اور عربی کو آسان ترین بنا کر دوسروں کو سکھانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور وہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اب یہ نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کہ نزول قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
بس اس پر چاہیے انہیں کہ خوش ہوں. اگر خوشی منانی ہے تو اس رحمت، اس فضل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں پر، اپنے بندوں پر کیا ہے، لوگوں پر کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ خوش ہوں. ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. انسان اس دنیا کی زندگی میں بہت کچھ جمع کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں میں سب سے بہتر یہ ہے. اب اس کو آپ کس انداز میں جمع کرتے ہیں یہ آپ پر انحصار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. رواہ مسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اس کا، تو ہوتا کیا ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہے. اللہ کے پاس کون ہے؟ اس کے مقرب فرشتے جو ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا کلام پڑھ رہے ہیں، اسے سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں. اور باقی چیزیں آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ ایک سکون سا آپ کو محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا پھر اس کے حوالے سے کوئی درس، قرآن مجید کے درس میں، سننے میں، سنانے میں، پڑھنے پڑھانے میں. اور ہمارے دین کی بنیاد چونکہ ایمان بالغیب ہے، لہٰذا ہمارا ایمان یقیناً اس بات پہ پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سرفراز کرے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا اسی قرآن کی وجہ سے. جو لوگ قرآن کے احکام بجا لائیں گے، اس کی حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کریں گے، لیکن وہی لوگ سرفراز ہوں گے. اور جن لوگوں کا طرز عمل اس کے برعکس ہوگا، یقیناً وہی لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے. اور اگر ہم بحیثیت امت، مسلمان امت اپنا جائزہ لیں تو ہماری کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے. یعنی وہ لوگ جو حامل قرآن تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے واقعی غلبہ عطا فرمایا، بلندی عطا کی، لیکن جیسے ہی لوگوں نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، حال آپ سب کے سامنے ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے اور پھر اس کی وجہ سے دوبارہ وہ بلندی سرفرازی جو ہے عطا فرمائے. جنتانی، دو جنتیں، دو باغات.
اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دو جنتیں یا دو باغات کس کو ملیں گے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں، اس کے لیے دو باغات ہیں. بہت مشکل کام ہے رب سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. استاد محترم بڑی پیاری بات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے، اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا. ہم ہمیشہ یہی خیال کرتے رہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا کسی دوسرے شخص کے سامنے تو کیا سوچے گا کہ اچھا بھلا انسان ہے اور یہ حرکت کر رہا ہے. تو ہم ایک دوسرے سے ڈرتے رہیں گے، کبھی اللہ سے نہیں ڈرتے. صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پہ خالص اپنا خوف جو ہے وہ اپنا خوف وہ عطا فرمائے، تبھی ہماری زندگی جو ہے وہ سدھرے گی. اور سب سے اہم ایمانیات میں سے ذہن میں رکھیے گا، عمل کے اعتبار سے انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے ایمان بالآخرت تھی. یہ ایمان جس شخص کا جس قدر پختہ ہوگا اتنا ہی اس کا عمل سیدھا ہوگا کہ اس نے جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، ایک مرسل روایت ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت، جسے موت آئی وہوا یطلب العلم، اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا، اور اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، کہ اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کر سکے. علم حاصل کرنا اس کا مقصد، اور پھر اس حال میں موت کا آ جانا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. علم حاصل کرنا اور پھر قرآن کا علم، قرآن کو سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا، اور پھر اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ واقعی ایک بہت بڑا مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق قیامت کے دن جنت میں ایک عام شخص اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کے فرق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.